ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے. اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی. یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے یا کس کی موت ہونے والی ہے. یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے. اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے عزیزو آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی. 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے. آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں. یہ سنت ہے. اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات اور دونوں عید بقرعید اور رمضان کی عید کی رات،
یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحائح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو، آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے، اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ، آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی، جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی شفاعت سفارش آپ کے حوالے ہے، 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے، بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ رات، یہ تیسری رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے۔ آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں، اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا۔ آج کی رات میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی
اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں, اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں, میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے. الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے, ہمارا تو معمول یہی ہے. بہت سارے لوگ, ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے, شب برات کہاں سے ثابت ہے, شب قدر کہاں سے ثابت ہے, تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے, یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات, اور ایک حدیث, کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں. خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں, قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں, اور جو گھر میں ذکر اذکار ہو, عبادات ہو اور انہیں اصال کیا جاتا ہے وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا, میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے. آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے, لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے. وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے, قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے. ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں, جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی. بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں, اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا. اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا. تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا, وہ شعبان المعظم میں آیا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے, ریپبلک ڈے تو یاد ہے. آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے, ہر سال مناتے ہیں. ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا, تو ابھی تک کیا ہے, یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے, ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں, ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں, میاں ہم بھی مناتے ہیں, ہمیں بھی خوشی, ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. لیکن جن کو شب برات نہیں منانا, شب معراج نہیں منانا, شب عید میلاد نہیں منانا, ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. بس فرق اتنا ہے, دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. تمہارا آقا تمہیں مبارک, ہمارا آقا ہمیں مبارک. الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی.
آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا, اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا. اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا, میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا, ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے, ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیوں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو, اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں, کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے. ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے, تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.